بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18ویں پارے اور سورۃ المؤمنون کے تیسرے رکوع سے ہے۔ جس آیت کریمہ سے درس کا آغاز ہے یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس سے پچھلے رکوع میں نوح علیہ السلام کی کافر قوم کی ہلاکت کا بیان کیا گیا۔ پھر نوح علیہ السلام کی اولاد سے نوع انسانی کا سلسلہ چلا، یہاں تک کہ قوم عاد اور قوم سمود اس دنیا میں آباد ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، بتوں کی پوجا سے روکا اور اپنی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا، اور اپنی قوم سے فرمایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قوم کے جو کافر سردار تھے انہوں نے دیکھا کہ اگر لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے تو ہماری سرداری چلی جائے گی، تو انہوں نے قوم کو گمراہ کیا، اور قوم کو گمراہ کرنے والے اکثر وہ سردار اور بڑے لوگ ہی ہوتے ہیں جو کسی طرح بھی حکومت اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے۔ کافر قوم کے سرداروں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے وقال الملأ، اور سردار بولے، من قومہ الذین کفروا، ان کی قوم کے کافر۔ ملأ یہ بار بار لفظ آتا ہے قرآن میں، ملأ کے معنی ہوتے ہیں سردار۔ من قومہ ان کی قوم کے، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم کے۔ کون سے سردار؟ الذین کفروا، کافر سردار جنہوں نے کفر کیا۔ تو اس کا پورا ترجمہ یوں ہو جائے گا وقال الملأ من قومہ الذین کفروا، اور ان کی قوم کے کافر سردار بولے۔ وہ کافر بھی تھے، انہوں نے کفر بھی کیا۔ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور انہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا۔ آخرت کی ملاقات یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو، اللہ کے دربار میں حاضری کو جھٹلایا۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں بڑی آسائشیں دی تھیں۔ اطرفنا آسائشیں دینا، خوشحالی دینا، مال و دولت دینا۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں بڑی خوشحالی، بڑی آسائشیں دی تھیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس بات پر نظر کرتے کہ یہ نعمت دینے والا کون ہے، یہ آسائشیں اور سکون دینے والا کون ہے، یہ رات کو میٹھی نیند سلانے والا کون ہے، صبح کو ساری تھکن اتار کر اٹھانے والا کون ہے، کھلانے والا کون ہے، پلانے والا کون ہے، کس نے ہمیں یہ اعضاء دیے ہیں، کس نے پیدا کیا۔ اس بات پر غور و فکر کرتے تو انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی اور ان کے دل میں شکر کا مادہ پیدا ہوتا۔ لیکن انہوں نے ان نعمتوں میں، خوشحالی میں غور و فکر کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کفر کیا، ناشکری کی، اور مرنے کے بعد اٹھنے کو جھٹلا دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں بڑی خوشحالی دے رکھی تھی، مالداری، خوشحالی، آسائشیں۔ وہ کیا کہنے لگے اپنی قوم سے؟ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو تمہاری مثل ایک بشر ہیں، یعنی صالح جو ہیں یہ نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، یہ تو تمہاری طرح ایک آدمی ہیں، ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں۔ یہ کافروں کا پہلا وار ہوتا تھا نبیوں کی عظمت دل سے نکالنے کے لیے۔ جب ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ بھائی نبی تو ہماری طرح بشر ہوتے ہیں، تو پھر ان کے دل میں کوئی تعظیم اور عظمت نہیں رہتی۔ وہ کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری مثل ایک بشر ہیں، آدمی ہیں۔
یأکلو کھاتے ہیں، مما تأکلون منہ جس سے تم کھاتے ہو، ویشربو اور پیتے ہیں، مما تشربون جس سے تم پیتے ہو، یعنی تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں۔ نبی تو ایسا ہونا چاہیے جو نہ کھائے نہ پیے نہ کمائے، وہ کچھ بھی نہیں کرے۔ جیسے آج کے دور کے اندر کا کوئی عالم دین وہ تجارت کر لے یا کاروبار کر لے تو لوگ بولتے ہیں بھائی ان کو دین سے کیا تعلق، یہ تو دنیا میں مشغول ہیں، کاروبار میں مشغول ہیں۔ دنیاوی کاروبار یا تجارت یا لین دین کرے تو انسان حیران ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہنے لگے یأکل مما تأکلون منہ، یہ کھاتے ہیں جس سے تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون اور پیتے ہیں جس سے تم پیتے ہو۔ پھر کہنے لگے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور ضرور اگر تم نے اپنی مثل ایک بشر کی اطاعت کی، اس کا کہنا مانا، اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تب تو تم ضرور نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ قوم بھی کیسی نادان تھی، ایک طرف سردار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات مت ماننا، حالانکہ وہ حق بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور وہ نبی کی بات کو چھوڑ کر اپنے سرداروں کا کہنا مان رہے ہیں۔ سردار جو کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مان لینا یہ بھی تو ان کی اطاعت ہے۔ تو اللہ کے نبیوں کو چھوڑ کر، اللہ کے کلام کو چھوڑ کر وہ اپنی سرداروں کی ماننے لگے، اور سرداروں نے انہیں بیوقوف بنایا۔ وہ کہنے لگے اگر تم نے اپنی مثل ایک بشر کی اطاعت کی تو قوم یہ سوال کر سکتی تھی کہ تو آپ بھی تو ہماری طرح بشر ہیں، آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں، پھر ہم آپ کا کہنا کیوں مانیں؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے مثل بشر کی اطاعت کرنا یہ نقصان کا باعث ہے، تو پھر ہم آپ کے پیچھے کیوں چلیں؟ آپ کے کہنے پر بتوں کی پوجا کیوں کریں؟ یہ تو پتھر ہیں، بے جان ہیں۔ لیکن قوم جو ہے وہ سوچتی نہیں ہے، وہ دیکھتی ہے ہمارا لیڈر کیا کہہ رہا ہے، ہمارا سردار کیا کہہ رہا ہے، بس آنکھیں بند کر کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتی کہ اس میں نقصان ہے کہ فائدہ ہے۔ یہ ان کے سرداروں نے اپنی قوم سے کہا وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، ضرور اگر تم نے اپنی مثل ایک بشر کی اطاعت کی، اس کا کہنا مانا، اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، بے شک تب تو تم ضرور نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ أَيَعِدُكُمْ، کیا یہ تمہیں وعدہ دیتے ہیں؟ یہ سردار کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، أَيَعِدُكُمْ، کیا یہ تمہیں وعدہ دیتے ہیں، أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ، کہ جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، اور تم مٹی ہو جاؤ گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، تو تم نکالے جاؤ گے قبروں سے زندہ کر کے، مخرجون نکالے جاؤ گے۔ ہیہات ہیہات، بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ ہیہات ہیہات کسی ناممکن بات کے لیے، ہیہات ہیہات یہ عقل سے بہت دور کی بات ہے۔ لما توعدون، جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ پھر کافر سردار کہنے لگے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی تو صرف ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی تو صرف ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے۔ نموت، ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور ہم زندہ ہوتے ہیں، جیتے ہیں۔ ہم اسی دنیا کی زندگی میں جیتے ہیں اور اسی زندگی کے اندر مرتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ یوم البعث، اٹھنے کا دن، مبعوثین، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، یعنی ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر کہنے لگے ان ہوا الا رجل، یہ تو ایک مرد ہے، رجل مرد۔ صالح علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے ان ہوا الا رجل، یہ تو صرف ایک مرد ہے، افترا علی اللہ کذیبا، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ نشانی دیکھنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود کافر سرداروں نے اپنی قوم کو ایمان لانے سے روک دیا ہے، اور یہ قوم بھی صالح علیہ السلام کی دشمن ہو گئی ہے، کسی طرح بھی ایمان لانے کو تیار نہیں، تو آخر کار آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، قال، عرض کی، رب انصرنی، اے میرے رب میری مدد فرما،
بما کذبون، چونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، بما کذبون، چونکہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب یہ ایمان نہیں لا رہے، تو اے میرے رب اب تو میری مدد فرما، مجھے اور ایمان والوں کو نجات دے اور انہیں ہلاک کر دے۔ تو ظالموں کا دنیا سے مٹ جانا یہ دنیا کے لیے بہت بہتر ہے، ظالموں کا، کافروں کا اس دنیا سے اٹھ جانا، زمین کا پاک ہو جانا، یہ بہت بہتر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں زہریلا سانپ گھس آئے، اگر اس سانپ کو نہیں ماریں گے تو وہ سانپ ڈس ڈس کر سب کو مار دے گا۔ تو یہ جو ظالم ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، اگر ان کے ظلم کو نہ روکا جائے تو پھر ان کا ظلم بڑھتے 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 وہ ہر ایک تک پہنچے گا۔ تو ظلم کو روکنا انتہائی ضروری ہے۔ آخرکار نبیوں نے یہی دعا کی، صالح علیہ السلام نے یہ دعا کی، رب انصرنی، اے میرے رب میری مدد فرما، بما کذبون، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، عما قلیل، تھوڑی ہی دیر میں، قلیل تھوڑا، عما قلیل تھوڑی ہی دیر میں، لیصبحن، ضرور بضرور یہ صبح کریں گے، نادمین، پچھتاتے ہوئے، ان پر ندامت طاری ہوگی، یہ پچھتاتے ہوئے صبح کریں گے۔ اور ہوا یہی، قوموں پر جو عذاب آیا، اکثر قوموں پر جو عذاب آیا وہ صبح صادق کے وقت آیا، سحری کے وقت، جب یہ بالکل مگن ہو کر جو ہے نافرمانی کر کے سو رہے ہوتے تھے، سحری کے وقت میں یہ بالکل سو رہے ہوتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اصبح کا لفظ آتا ہے صبح کے وقت میں، لیصبحن، ضرور بضرور صبح کے وقت میں، نادمین، یہ صبح کریں گے کس حال میں؟ نادمین، پچھتاتے ہوئے۔ یہی ہوا، یہ اپنے مکانوں میں، اپنے گھروں میں گہری نیند سو رہے تھے، غفلت کی نیند۔ جبریل امین نے ایک چیخ ماری، مر جاؤ، ایک چیخ، اتنی خطرناک چیخ تھی کہ جہاں یہ تھے وہیں ان کے دل پھٹ گئے اور یہ اوندے منہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں کے اندر، اور چیخ اتنی زبردست تھی کہ اس چیخ کی وجہ سے زمین میں زلزلہ بھی آیا۔ تو قرآن میں صالح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے لیے رجفہ کا لفظ بھی ہے اور صیحہ کا لفظ بھی ہے، صیحہ چیخ اور رجفہ مانے زلزلہ۔ یہاں فرمایا قال عما قلیل، اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر بعد، لیصبحن نادمین، ضرور بضرور وہ پچھتاتے ہوئے صبح کریں گے۔ فاخذتهم الصیحۃ، تو انہیں چیخ نے پکڑ لیا، صیحہ چیخ، بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کیا گیا ہو، نہیں، ان کے لیے یہی سزا تھی، ان کے کفر کی، ان کے شرک کی، ان کے جھٹلانے کی، تو حق کے ساتھ انہیں چیخ نے پکڑ لیا۔ فجعلناہم غثاء، تو ہم نے انہیں سوکھی ہوئی گھاس کی طرح کر دیا۔ غثاء کہتے ہیں سوکھی ہوئی گھاس جسے درندے رون ڈالیں تو کچرا، کوڑا کرکٹ کی طرح، یعنی ان کی کوئی وقعت نہ رہی۔ اور یہی فرمایا گیا، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم میرے رب کی عبادت نہیں کرو گے تو میرے رب کے نزدیک تمہاری کوئی وقعت نہیں ہے۔ انسان کی وقعت ہے عبادت کی وجہ سے، اگر انسان عبادت نہیں کرے گا، اپنے رب کی اطاعت نہیں کرے گا تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بدتر ہے۔ اگر انسان اپنے رب کی عبادت سے منہ موڑے، اس کا انکار کرے، کفر و شرک کرے، تو پھر اللہ کے نزدیک ایسے انسان کی کوئی وقعت نہیں۔ اور جو عبادت گزار ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ضرور ہم نے بنی آدم کو بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں، تکریم۔ یہ عزتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ اللہ کا قرب کس کے لیے؟ عبادت گزاروں کے لیے۔ اسی طرح یہ قرآن جو نصیحت ہے، ویسے تو فرمایا ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن فرمایا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے یہ قرآن نصیحت کے لیے کافی ہے۔ جو عبادت کرنے والے ہیں وہ قرآن سنتے ہیں تو یہ قرآن ان کے لیے کافی ہے، دنیا و آخرت میں نجات کے لیے۔ اگر انسان عبادت نہیں کرے، بس دنیا میں کھو جائے، تو پھر اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وقعت نہیں، اس کے مانگنے کی بھی کوئی وقعت نہیں۔ رب کی نافرمانی کرے، رب کی عبادت سے منہ موڑے اور پھر دعا مانگے اور کہے کہ میری دعا فوراً قبول ہو جائے، رب کی نہ مانے اور دل میں یہ رکھے کہ رب میری مانے، تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا کر رہا ہے۔ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، تو انہیں حق کے ساتھ چنگھاڑ نے، چیخ نے پکڑ لیا، سب کے دل پھٹ گئے، سارے کے سارے اسی وقت اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، تو ہم نے انہیں سوکھی ہوئی گھاس کی طرح کر دیا، کوڑا کرکٹ۔ فَبُعْدًا، تو دوری ہو، بعدًا دوری ہو، اللہ کی رحمت سے دوری، فَبُعْدًا، تو دوری ہو،
للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے. بعض نے بعدن کا ترجمہ کیا لعنت ہو. لعنت ہو یا رحمت سے دوری ہو، معنی ایک ہی ہیں. جب کہتے ہیں تم پر لعنت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ. فبعدن دوری ہو، بعد دوری، اللہ کی رحمت سے دوری یعنی لعنت ہو. کن پر؟ للقوم الظالمین، ظالم قوم پر. ظالم قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے. جو ظلم کرنے والے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے قریب نہیں آ سکتے. ایک طریقہ ہے کہ توبہ کریں اور اللہ کی رحمت میں آ جائیں. توبہ بھی نہ کریں اور وہی ظلم پر ظلم کیے جائیں، وہی معاملات رکھیں اور کہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، تو حضور نے فرمایا احمق ہے وہ شخص. والعاجز من اتبع نفسه هواء وتمنى على اللہ. احمق ہے وہ شخص جس کا نفس اس کی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے اور وہ اللہ پر امید رکھے کہ اللہ مجھے بخش دے گا. فرمایا احمق ہے وہ شخص. ثم ان کی ہلاکت کے بعد پھر انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، ہم نے دوسری بہت سی قوموں کو پیدا کیا. صالح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی قوم، قوم نمرود، شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، مختلف قوموں کو اس دنیا میں بسایا گیا. یہ اللہ بیان فرما رہا ہے تاکہ انسان غور و فکر کرے کہ ہم سے پہلے بھی اسی زمین پر کئی قومیں بس چکی ہیں، رہ چکی ہیں. ان قوموں کے کیا معاملات تھے جس کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی. اللہ فرماتا ہے ثم انشأنا من بعدهم، پھر ان کے بعد ہم نے پیدا کیا قرونا آخرین، دوسری بہت سی قوموں کو. ما تسبق من امت اجلها، کوئی امت، کوئی قوم اپنی مقررہ مدت سے آگے نہیں بڑھتی. وما یستاخرون، اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکتی ہے. اجل کہتے ہیں مقررہ مدت. اللہ نے اس دنیا سے جانے کا جس کے لیے جو ٹائم پیریڈ مختص کر دیا ہے اسے اجل کہتے ہیں. موت کو بھی اجل کہتے ہیں، مقررہ وقت. اللہ فرماتا ہے ما تسبق من امت، کوئی امت بھی آگے نہیں بڑھتی اجلہا، اجل اپنی مقررہ مدت سے. وما یستاخرون، اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکتی ہے. جو مقررہ وقت ہے اسی مقررہ وقت پر اللہ تبارک و تعالی ہلاک فرماتا ہے. ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پہ بھیجا. تترا پے در پہ، پے در پہ رسول بھیجے. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، لوط علیہ السلام، پے در پہ رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا گیا. ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پہ بھیجا. کلما، جب کبھی، جاء امت رسولها، کسی امت کے پاس اس کے رسول تشریف لاتے، کذبوہ، تو وہ انہیں جھٹلا دیتی. فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے بعض کو بعض سے ملا دیا. ملا دیا مطلب کیا ہے؟ جیسے جیسے امتوں نے جھٹلایا تو ایک امت ہلاک کر دی گئی، دوسری امت نے جھٹلایا تو دوسری امت کو ہلاک کر کے پہلی امت کے ساتھ ملا دیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے ان میں سے بعض کو بعض سے ملا دیا ہلاک کر کے. جو جو جھٹلاتے گئے انہیں اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. وجعلناہم احادیث، اور ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا. احادیث یعنی اب ان کا اس زمین پر کوئی وجود نہیں ہے، وہ قصے کہانیاں ہو گئے، اب ان کا کوئی وجود باقی نہ رہا. فبعدن، تو دوری ہو، لقوم لا یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی. ایمان نہ لانے والی قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے. ثم، پھر ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا. بآیاتنا، اپنی آیتوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور روشن دلیل کے ساتھ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی نشانیاں لے کر، روشن دلیل، عصا تھا آپ کے پاس، زمین پر ڈالتے اژدہا بن جاتا، اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے روشن ہو جاتا. روشن نشانیوں کے ساتھ، روشن سند کے ساتھ اللہ نے بھیجا. کدھر؟ الی فرعون وملئہ، فرعون اس کے درباریوں کی طرف. فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو حقیر جانا اور حق بات ماننے سے انکار کر دیا. فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا. وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ تھے ہی بڑے سرکش لوگ. عالین، سرکشی کرنے والے، وہ تھے ہی بڑے سرکش لوگ.
فقالوا تو وہ کہنے لگے فرعون اور اس کے درباری انؤمن کیا ہم ایمان لے آئیں لبشرین مثلینا اپنی مثل دو آدمیوں پر. وہی اعتراض وہی بات, درباری سب موجود ہیں, یہ کہنے لگے یہ تو ہماری مثل بشر ہیں, آدمی ہیں, کہ ہم اپنی سلطنت کو چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگے. فقالوا تو وہ کہنے لگے انؤمن لبشرین مثلینا کیا ہم اپنی مثل دو آدمیوں پر, دو انسانوں پر ایمان لے آئیں. وقومہما حالانکہ ان دونوں کی قوم بنی اسرائیل, حالانکہ ان دونوں کی قوم لنا عابدون ہمارے غلام ہیں, ہمارے خدمتگار ہیں. وہ عبادت بھی کروایا کرتا تھا فرعون ان سے, لیکن عابدون سے مراد یہاں غلامی ہے. وقومہما لنا عابدون حالانکہ ان دونوں کی قوم ہماری عبادت کرنے والی یعنی غلامی کرنے والی ہمارے غلام ہیں. فکذبوہما تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا, موسیٰ اور ہارون کو جھٹلا دیا. فکانوا من المہلکین تو وہ ہلاک کیے گئے میں سے ہو گئے. مہلکین جنہیں ہلاک کر دیا گیا, وہ بھی انہی میں سے ہوگا جنہیں ہلاک کر دیا گیا, یعنی فرعون اور اس کی پوری قوم کو, ظالم قوم کو سمندر میں غرق کر دیا گیا. اور جب سمندر میں غرق ہو رہا تھا اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں, تو اس سے کہا گیا الآن اب ایمان لاتا ہے, اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. جب ملک الموت سامنے آ جائیں روح نکالنے کے لیے, حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب نگاہوں کے سامنے آ جائے پھر اس وقت ایمان لے آتا ہے. ہر کافر کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں, لیکن اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہیں. فکانوا من المہلکین تو وہ ہلاک کیے گئے میں سے ہو گئے, انہیں بھی ہلاک کر دیا گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور ضرور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی, موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی گئی. لعلہم یہتدون تاکہ وہ راہ پائیں. لعلہم ہم سے مراد ہے بنی اسرائیل. فرعونیوں کو غرق کر دیا گیا, بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ آپ ہمارے لیے اللہ کا کوئی کلام لائیں, کوئی کتاب لائیں جسے پڑھ کر ہم عمل کریں, ہدایت پا جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ نے فرمایا آپ کوہ طور پر تشریف لے آئیے اور یہاں پر عبادت کیجیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں وہاں اعتکاف کیا. 40 راتوں کے بعد آپ کو کتاب دی گئی توریت. آپ وہ توریت لے کر آئے. یہاں بنی اسرائیل وہ بچڑے کی پوجا میں مشغول ہو گئی. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اور ضرور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت عطا کی تاکہ بنی اسرائیل ہدایت پائیں, راہ پائیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ اور ہم نے مریم کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, وَأُمَّهُ اور ان کی ماں یعنی حضرت مریم علیہ السلام, ہم نے مریم کے بیٹے اور ان کی والدہ یعنی مریم علیہ السلام کو آیتن عظیم نشانی بنایا. حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی عظیم نشانی کہ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا, بے شمار کرامات کا, بچپن ہی سے بے شمار کرامات کا آپ سے ظہور ہوا. بے موسم کے پھل آپ کے پاس موجود ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کھانے کے لیے آسمانوں سے خاص پھل آپ کے لیے بھیجتا تھا, خاص پھل. بند کمرہ ہوتا تھا, حضرت زکریا علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے دیکھتے تھے بھائی پھل پڑے ہوئے یہاں پہ. تو آپ نے پوچھا پھل کہاں سے آتے ہیں مریم؟ تو آپ نے کہا قالت ہوا من عند اللہ, آپ فرمانے لگیں یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں. آپ عام بچوں سے ہٹ کر جلدی آپ پروان چڑھیں, جلدی بڑی ہو گئی آپ. اللہ نے آپ کو ہر قسم کی گندگی سے نجاست سے پاک رکھا. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے آپ کو اپنی قدرت کی عظیم نشانی بنایا. پھر آپ کا نکاح نہیں ہوا, کسی مرد نے آپ کو نہیں چھوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی بڑی نشانی, بن باپ کے بغیر کسی کے چھوئے ہوئے آپ کلمہ کن سے پیدا کیے گئے, اس لیے آپ کو کہتے ہیں کلیمت اللہ. آپ کا لقب ہے روح اللہ. روح اللہ سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی مقدس روح حضرت مریم میں پھونکی گئی. روح اللہ آپ کا لقب ہے, کلیمت اللہ آپ کا لقب ہے, مسیح آپ کا لقب ہے. اللہ نے آپ کے ہاتھ کے اندر یہ تاثیر رکھی تھی کہ آپ اپنا ہاتھ جس بیمار پر پھیرتے تھے اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا. مسیح مسح کرنے والے, ہاتھ پھیرنے والے. ایک ایک دن میں کئی بیمار آپ کے پاس آتے تھے, اللہ کی عطا سے آپ ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ بیمار شفا پا جاتا تھا. مادہ ذات اندھے جن کے چہرے پر آنکھوں کا نشان تک نہیں ہوتا تھا, آنکھیں مٹی ہوئی ہوتی تھیں بالکل, مادر ذات اندھے,
وہ آپ کے پاس لائے جاتے تھے. آپ مادرزاد اندھوں کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے, اللہ انہیں آنکھیں عطا فرما دیتا تھا. برس کے مریضوں کو, حتیٰ کہ آپ کی یہ بھی نشانی, یہ بھی معجزہ تھا کہ آپ نے مردوں کو بھی زندہ فرمایا. حالانکہ قانون ہے کہ جو مر گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا, یہ قانون ہے, لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا. قانون تو یہی ہے کہ جو چلا گیا واپس نہیں آ سکتا, لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے مردوں کو بھی زندہ فرمایا. جو شخص اس دنیا سے نکل کر عالم برزخ میں چلا گیا, آپ نے اسے عالم برزخ سے واپس دنیا میں لوٹا لیا. یہ بڑی نشانی ہے, یہ کسی کے بس کے بات نہیں ہے. بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے اذن سے آپ نے مردوں کو زندہ فرمایا. تو فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً, ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام, وَأُمَّهُ اور ان کی والدہ, ان کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام, آیتاً انہیں عظیم نشانی بنایا. وَآوَيْنَاهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا, إِلَىٰ رَبْوَةٍ بلند جگہ میں, ذات قرار رہنے کے قابل, ومعین اور چشموں والی, معین چشمے والی. ہم نے انہیں ایسی جگہ ٹھہرایا جو بلند جگہ تھی, رہائش کے قابل تھی اور چشمے والی تھی. بعض نے کہا یہ بیت المقدس مراد ہے کہ بیت المقدس کے اندر وہاں چشمے بہتے تھے نگاہوں کے سامنے, اور بلند جگہ تھی اور وہاں پر ہریالی تھی. بعض نے کہا بیت المقدس نہیں بلکہ پورا فلسطین مراد ہے. بعض نے کہا ملک شام کی سرزمین مراد ہے. تو بیت المقدس وہ تو فلسطین میں ہی ہے, فلسطین پھر اس سے بڑا ہو جائے گا, پھر فلسطین سے بڑا شام ہو جائے گا. تو مختلف اقوال ہیں. ربوۃ ذات قرار و معین, بیت المقدس لیں گے تو وہ فلسطین میں ہی آ جائے گا. فرمایا وآویناہما اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا, ان دونوں کو بسایا, الی ربوۃ بلند مقام میں, بلند جگہ میں, ذات قرار جو رہائش والی جگہ تھی, وہاں رہائش اختیار کی جائے, ومعین اور چشموں والی, وہاں نگاہوں کے سامنے چشمے بہتے تھے. یعنی اتنی بابرکت جگہ تھی کہ جہاں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی, پانی کی بھی فراوانی, درختوں کی بھی فراوانی, پھلوں کی بھی فراوانی, باغات تھے. اللہ نے اس برکت والی جگہ میں انہیں ٹھہرایا اور رہائش عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ان آیات کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن و منور فرمائے. بار بار یہ نصیحت کی گئی کہ جو نافرمان قوم تھی ہلاک کر دیا گیا, پھر دوسری قوم کو بسایا گیا, پھر انہوں نے نافرمانی کی انہیں ہلاک کر دیا گیا, پھر دوسری قوم کو بسایا گیا. اور قرآن میں یہی فرمایا گیا اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین, اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے, ویأتی بآخرین اور دوسرے لوگوں کو لے آئے. اللہ چاہے تو تمہیں پل کے اندر مٹا دے اس زمین سے, اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو بسا دے جو اس کی نافرمانی نہ کریں, اس کے اطاعت گزار فرما بردار ہوں. تو تمہیں جو مہلت دی گئی ہے, تمہاری جو اجل ہے, تمہاری جو مدت ہے, مقرر مدت, اس مقررہ مدت سے فائدہ اٹھاؤ, اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو, اس کی نافرمانی مت کرو, ورنہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ زندگی گزر جائے گی. ہر 100 سال میں زمین پر بسنے والے چینج ہو جاتے ہیں, ہر 100 سال میں. اکا دکا ہوتے ہیں جو 100 سال سے اوپر عمر پاتے ہیں, 110 120 بہت کم ہوتے ہیں, ورنہ ہر 100 سال کے اندر جو ابھی 100 سال پہلے زمین پر بس رہے تھے اب وہ زمین کے نیچے ہیں, اور ابھی جو زمین کے اوپر ہیں 100 سال کے بعد یہ زمین کے نیچے ہوں گے, دوسرے لوگ زمین کے اوپر ہوں گے. زمین پر آبادی چینج ہوتی ہے. تو جو زمین کے نیچے ہیں وہ تو تمنائیں کرتے ہیں, امیدیں کرتے ہیں کسی طرح ایک بار انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے, کسی طرح ایک بار, قرآن میں ذکر ہے, وہ تمنائیں کرتے ہیں کسی طرح ایک بار انہیں زمین میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ عبادت کر لیں, توبہ کر لیں, رب کو راضی کر لیں. تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے, ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بصارت کے ساتھ بصیرت عطا فرمائے, ہمارے سینوں میں قرآن کا نور داخل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.